حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لأهله والعاقبة للتقوى واليقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسل وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرضين بأبي القاسم محمد صلوات الله. وعلى ابن عمه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وعلى محمد صلوات. سامعین محترم، دعا کی مجلس ہے. موضوع بحث کچھ عرائض، کچھ احادیث، کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں مجلس کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ جس مجلس میں ذکر اہل بیت ہو، جہاں اہل بیت کا وسیلہ دے کے دعا کرے، خالق لم یزل اس دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، محتاج ہے، ہم حاجت مند ہیں، مریض ہے، مسافر ہے، التماس سے دعا کہا ہے. ان تمام حوائج کو سامنے رکھتے ہوئے خالق لم یزل کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. پاک پروردگارہ، جو مومن مومنات اس عزاخانہ حسین میں تشریف رکھتے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہو انہیں پورا فرمایا اللہ. خداوندہ خالق لم یزل، آج اس عظیم ہستی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، جس عظیم ہستی کے مجلس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس عظیم ہستی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. خالق
وہ مومن مومنات جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی جو بھی شرعی حاجات ہو انہیں پورا فرمایا اللہ۔ خالق لم یزل آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جب تک ہم اس زندگی اس دنیا میں جب تک ہماری حیات ہے زندگی ہے اہل بیت کے ساتھ تمسک رہنے اور آخرت میں انہی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمایا اللہ۔ پاک پروردگارہ جو مومن مومنات بستر بیمار میں ہسپتالوں میں گھروں میں مریض ہے زیر علاج ہے بحق بیمار کربلا سید الساجدین انہیں شفاء عاجل عطا فرمایا اللہ۔ خالق لم یزل سب سے اہم دعا جو ہر مومن کی زبان پہ ہونی چاہیے وہ ہے یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور کے حوالے سے ہر دعا پہلے آخر میں جب بھی مومنین دعا کرے تو اس دعا کو ضرور شامل کرے امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرمایا اللہ۔ بالخصوص آج یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے انعقاد کیا ہے اس کا نام ثروت جہان عالم بنت حسین امتیاز عالم اور ایک دوسری مرحومہ بھی ہے انجم پرویز زوجہ پرویز بختیار، اور اس بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں خالق لم یزل دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ قیامت میں محشور فرمایا اللہ، ان کے گناہان صغائر اور کبائر کو عفو فرمایا اللہ۔ بالخصوص پاک پروردگارہ بروز محشر ہم سب کو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمایا اللہ۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین محترم انشاءاللہ مختصر سے گفتگو کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ ایام عزا ہے، یہ مہینہ جناب فاطمۃ الزہرا سے منسوبی ہیں جس میں جناب فاطمہ الزہرا کی ایک قول کے مطابق شہادت ہے اور آگے ولادت آ رہی ہے، تو گویا کہ اس مہینے میں جہاں کہیں بھی گفتگو ہو تو اس گفتگو کا محور زہرائے مرضیہ ہونا چاہیے۔ خالق لم یزل نے اپنی کتاب میں جو ارشاد فرمایا مختصر ترین سورہ مبارک کوثر، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اس عظیم نعمت کے بدلے میں آپ نے شکرانے کے طور پر نمازیں پڑھنی ہیں اور قربانیاں دینی ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس دشمن نے آپ کے لیے طعنہ دیا تھا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آگے آپ کی نسل ختم ہوئی ہے، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ دشمن جس نے طعنہ دیا تھا آج کے بعد آپ کی نسل قیامت تک رہے گی، جبکہ اس دشمن کی نسل قیامت تک منقطع ہوگی۔ ان شانئک هو الابتر۔ زہرائے مرضیہ ذات گرامی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایک عظیم نعمت تحفہ خالق لم یزل کی طرف سے عطا ہوئی کہ اس وقت جب کفار مشرکین جو مکے میں رہتے تھے وہ رسول گرامی کو طعنہ دیتے تھے کہ اولاد نہیں ہے، اب تو رسول گرامی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس طعنے سے رسول گرامی کو جو بری و ذمہ کیا وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ مومنین جناب فاطمۃ الزہرا کا جو مقام ہے اس کائنات میں، اس دنیا مادی میں جناب فاطمۃ الزہرا کا مقام
خالق لم یزل کے بعد دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس مقام کو پہچان لیا ہے اس کائنات میں۔ اگر جناب فاطمہ الزہرا کا مقام لوگ پہچان لیتے مقام و مرتبے کو، تو زہرا پہ وہ مصیبتیں نہیں آتی جو مسلمانوں نے کیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ زہرا کے مقام کو لوگوں نے پہچانا نہیں تھا۔ اس کائنات میں دو عظیم ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زہرا کے مقام کو پہچان لیا ہے، تو یا وہ رسول خدا ہے یا جسے علی مرتضیٰ ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے مقام زہرا کو پہچان لیا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا، جب بھی جناب زہرا تشریف لاتی تو امیر المومنین جناب فاطمہ الزہرا کی استقبال کے لیے، جناب فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی، یہ کیسی تعظیم ہے کہ آپ اپنی زوجہ کے لیے کھڑے ہوتے ہوں؟ دنیا میں آپ اپنی زوجہ کے لیے تعظیم کرتے ہو، یہ کیسا تعظیم ہے؟ شوہر اپنی زوجہ کے لیے تعظیم کے لیے، کوئی شوہر اپنی زوجہ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتا، جبکہ آپ اپنی زوجہ کی تعظیم کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو کے اس کی استقبال کرتے ہو۔ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا، اے شخص، میں اپنی زوجہ ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں کرتا، فاطمہ کی تعظیم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ رسول خدا بھی فاطمہ کی تعظیم کرتا تھا۔ جس فاطمہ کی تعظیم کے لیے حبیب خدا کھڑے ہو، اس حبیب کی سنت پہ پیروی کرتے ہوئے علی بھی اس فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتا۔ لہٰذا یہ وہ مقام ہے جناب فاطمہ الزہرا کا مقام۔ دنیا میں انہی دو ہستیوں نے جناب فاطمہ الزہرا کے مقام کو پہچان لیا۔ یہ تو خالق لم یزل نے قرآن میں جناب فاطمہ کی تعظیم، مقام و مرتبے پہ پوری سورہ نازل کی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم آتے ہیں احادیث رسول کی طرف۔ آئے رسول گرامی نے جناب فاطمہ الزہرا کا مقام کیا بیان کیا ہے؟ آتے ہیں علی مرتضیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا کے مقام و منزلت کو کن الفاظ میں اور کیسی طریقے سے بیان کیا ہے، لوگوں کے سامنے جناب فاطمہ کے مقام کو واضح کر لیں۔ رسول گرامی کی ان دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث جناب فاطمہ الزہرا سے بغض رکھنے والوں کے لیے، وہ افراد جو اس کائنات میں بستے ہوئے جناب زہرا سے دشمنی رکھیں، ان کے لیے سزا کیا ہوگی، ایک حدیث اس کے حوالے سے ہے۔ دوسری ایک حدیث، وہ جو افراد جناب زہرا سے محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، قیامت کے لیے ان کے لیے جزا کیا ہوگی، اس محبت کا صلہ انہیں کیا ملے گا۔ ان دو احادیث کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو مبغضین فاطمہ کے لیے، وہ افراد جو جناب زہرا سے دشمنی رکھتے ہیں، جن کے دل میں جناب زہرا کے لیے کینہ ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، ان کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، لو ان کل نبی بعثہ اللہ تعالی وملک کرم اللہ فشفاء فی مبغض عاقد۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کائنات میں ایک ایسا بندہ جس کے دل میں زہرا مرضیہ کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، دشمنی رکھتا ہو وہ دل میں، ایسا شخص قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے نبی جو خالق لم یزل اس کائنات میں جس کو مبعوث بر رسالت کیا ہو، ایسے نبی کو شفیع بنا کے لے کے آئے، کہ خالق کی بارگاہ میں سفارش کے لیے لے کے آئے کہ اس نبی کے واسطہ آپ مجھے بخش دے دیں، مجھے آپ جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں۔ شفیع بنائے کسی نبی کو۔ وَمَلَكٍ كَرَّمَ اللَّهُ، ایسا ملائکہ، ایسا ملک، فرشتہ جو اللہ کے ہاں مقرب ترین بندہ فرشتہ ہو، اس فرشتے کو بھی لے کے آتا ہے، وہ بندہ لے کے آئے کہ اس فرشتے کے واسطہ مجھے معاف کر دیں، جہنم سے مجھے جنت کی طرف نکالیں۔ تو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لا اخرج اللہ من النار ابدا،
اگر اس بندے کے دل میں فاطمہ سے بغض و عداوت ہو، اگرچہ انبیاء کو اپنا شفیع بنا کے لے کے آ بھی ہے، تو اللہ خالق لم یزل اس بندے کو جہنم سے آزاد نہیں کرے گا۔ اللہ اس بندے کو جہنم سے جنت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اس بندے کے ٹھکانہ وہی ہوگا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت جو محبین کے لیے ہے، جن کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو، مودت ہو، خالق لم یزل کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ عز وجل فاطمہ ابنتی فاطمہ وولدها ومن احبهم من النار فلذلك سمیت فاطمہ۔ خالق لم یزل کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے میری بیٹی فاطمہ، اسی طرح میری بیٹی کی اولاد، اسی طرح ومن احبہم، وہ افراد جن کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو، ان کو فاطمہ من النار، جہنم سے آزاد کیا ہے۔ مطلب یعنی ان پر جہنم حرام ہے، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ وَلِذَا سُمِّيَتْ فاطمہ، میری بیٹی کا ایک نام فاطمہ رکھا ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا میری بیٹی کے لیے 9 نام ہیں، 9 اسماء ایسے ہیں، نام جن کو رسول گرامی کی زبان مبارک سے جناب فاطمہ کے لیے صادر ہوئے ہیں۔ ایک نام جناب فاطمہ ہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے لیے فاطمہ نام رکھا ہے۔ ایک نام جناب فاطمہ کے لیے بطول رکھا ہے، ایک نام جناب فاطمہ کے لیے زکیہ ہے، ایک نام جناب فاطمہ کے لیے طاہرہ ہے، ایک نام جناب فاطمہ کے لیے محدثہ ہے، ایک نام جناب فاطمہ کے لیے راضیہ ہے، ایک نام جناب فاطمہ کے لیے مرضیہ ہے۔ یہ 9 نام ہیں۔ یہ کیوں رکھا؟ ان کے لیے ہر ایک الگ الگ علت ہے، ان کی طرف جانے کے ٹائم نہیں ہے، بس 2 3 4 کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ جناب فاطمہ کو راضیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر کام میں جناب فاطمہ اپنے اللہ سے راضی تھی۔ جو ہر کام میں اللہ سے راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں۔ مرضیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خالق لم یزل جناب فاطمہ سے راضی تھے۔ جو خود راضی ہو خالق کے ہر پہلو میں اسے راضیہ کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ اسی لیے راضیہ ہے کیونکہ ہر جہت میں اللہ کے جو حکم ہو بسرخم تسلیم کر لیتی تھی، اس لیے جناب فاطمہ کو راضیہ کہا، جبکہ مرضیہ خالق لم یزل جناب فاطمہ سے راضی تھے، اس لیے جناب فاطمہ کو مرضیہ کہا۔ تو اسی طرح ان اسماء میں سے ایک نام کیا تھا؟ جناب زہرا کو فاطمہ، فاطمہ آزاد کرنا، یعنی جناب خود فاطمہ اور جناب فاطمہ کے اولاد اور اسی طرح وہ افراد جو جناب فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں ان پر جہنم حرام ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا ان 2 احادیث کو ہم خلاصہ کر لیں۔ ایک طرف سے وہ پہلی روایت جو مبغضین کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے ہے، جن کے دل میں عداوت ہے، ایک طرف یہ روایت جن کے دل میں جناب فاطمہ الزہرا کی محبت ہو۔ ان دونوں کو خلاصہ کر لے تو نتیجہ یہ بنے گا جو افراد جناب زہرا کی بنسبت دل میں بغض رکھتے ہیں ان کے لیے جنت حرام ہے۔ جو افراد جناب زہرا کے لیے دل میں بغض رکھیں ان کے لیے جنت حرام ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے خلاصے ہو کہ جو افراد جناب زہرا کی محبت جس کے دل میں ہو ان کے لیے جہنم حرام ہے۔ پس جو محبت رکھیں، جن کے دل میں محبت ہو جناب زہرا کی، ان کے لیے اس روایت کے مطابق جہنم ان پر حرام ہوگی۔ دوسری روایت جن کے دل میں عداوت ہو ان کے لیے جنت حرام ہے، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ پہلی روایت جس میں خالق لم یزل کے حبیب نے جناب فاطمہ کے مقام کو اس روایت سے واضح کیا، جبکہ ایک اور مقام پہ جناب فاطمہ الزہرا کے مقام کو رسول گرامی نے علی مرتضیٰ کے شان جو امتیازات ہیں ان میں بیان کرتے ہوئے جناب رسول خدا علی سے فرما رہے ہیں، اے علی 4 ایسی خصوصیات آپ میں پائی جاتی ہے، وہ خصوصیات امتیازات مجھ رسول خدا میں بھی نہیں ہے۔
4 خصوصیات ایسی ہے جو آپ میں ہیں، وہ خصوصیات مجھ رسول خدا میں بھی نہیں ہے۔ پہلی خاصیت، اے علی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ اے علی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے مسلمان جب تک وہ خانہ کعبے کے 7 دفعہ طواف نہیں کرتا وہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں بنتا۔ وہ مسلمان جو جب تک مکے میں جا کے کعبے کا طواف نہیں کرتا وہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ کعبہ جس کا یہ طواف کرتا ہے یہ علی کی جائے ولادت ہے۔ تو یہ پہلی خاصیت یہ ہے کہ اے علی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ دوسری خاصیت، اے علی آپ کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس میں روایت ہے، خالق لم یزل کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں جب سے کائنات خلق ہوئی ہے تب سے رسول خدا سے قیامت تک بہت سے مردوں میں دیکھیں تو وہ اپنے جو مقصد تخلیق ہے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خواتین میں دیکھیں تو رسول فرماتے ہیں کہ الا 4 نساء، 4 خواتین جنہوں نے اپنے اس مقصد کو کما حقہ ادا کیا ہے۔ اس کائنات میں مرد بہت سے افراد ایسے تھے جو کامل کہلانے کے حق ہوئے ہیں، حقدار ٹھہرے ہیں، لیکن خواتین میں دیکھیں صرف 4 خواتین ہیں۔ پہلی خاتون مریم، جناب مریم مادر جناب عیسیٰ، جس نے کما حقہ خاتون نسوانیت کا حق ادا کیا ہے۔ دوسری خاتون جناب آسیہ زوجہ فرعون، جس نے جناب حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے، یہ بھی سیدہ کہلانے کے حق ٹھہری اور یہ بھی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر عورتوں کو پہنچنا چاہے تھا۔ تیسری خاتون جناب خدیجہ کبریٰ ہے، تیسری خاتون جناب خدیجہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام کی خاطر، یہ بھی سیدہ کہلانے کے حق آ گئی۔ آخری خاتون ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ اس میں فرمایا کہ جناب مریم سیدہ ہے لیکن سیدۃ من الزمن، اپنے زمانے میں تمام خواتین کی سردار جناب مریم تھیں، جبکہ جناب فاطمہ کے بارے میں فرما رہے رسول سیدۃ النساء العالمین، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خواتین کی سردار جناب فاطمہ ہے۔ بس یہ 4 خواتین، تو لہٰذا یہاں پر بھی امتیازات کے طور پر وہ علی جو کمالات کا مجموعہ ہے، فضائل کا مجموعہ ہے، صفات جمیلہ کا مجموعہ ہے، اس علی کے فضائل اور کمالات و امتیازات میں سرفہرست جس کمال کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ لہذا رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں اے علی آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز آپ کی زوجہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، جبکہ اتنی امتیاز والی شخصیات مجھے نصیب نہیں۔ اگرچہ جناب خدیجہ ہیں لیکن وہ مقام جو جناب فاطمہ الزہرا کے ہے وہ مقام جناب خدیجہ کا بھی نہیں۔ تیسرا امتیاز، اے علی آپ کا سسر رحمت للعالمین ہے، یعنی خود جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ میں آپ کا سسر ہوں، جبکہ مجھے بھی یہ توفیق یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ میرا سسر بھی آپ کے سسر کی طرح اس مقام منزلت کے حامل والا کوئی شخص ہو۔ آخری امتیاز، اے علی آپ حسب و نسب کے اعتبار سے ہاشمی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے۔ ہاشمی ہونا کوئی فضیلت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رسول خدا فرماتے ہیں فضیلت ہے۔ وہ اس طرح کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا تعلق ہاشمیوں سے ہوتا تو اس دنیا میں کوئی بزدل پیدا ہی نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، صلی اللہ
یہ امتیازات ہیں۔ اسی لیے تیسری جو امتیاز ہے، خصوصیت جناب فاطمہ الزہرا زوجہ علی ہے، اس امتیاز کی جو خاصیت ہے، اس خصوصیت کو ایک شاعر نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔ آخری جو مصرع ہے اس پہ آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا، جو خاصیت کی طرف اشارہ ہے۔ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں، اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے روایات موجود ہیں کہ خالق لم یزل کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس کائنات میں اگر آپ نہ ہوتے تو جناب فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ یہ فضیلت و مقام جناب فاطمہ الزہرا، یہ مقام و منزلت جناب فاطمہ الزہرا جو رسول خدا کی زبان اطہر سے جاری ہوئے۔ ایسی بہت سی روایات موجود ہیں جو رسول خدا نے فاطمہ الزہرا کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، پہچانوائے لوگوں کو، اے لوگوں پہچان لو فاطمہ کون ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آخری روایت جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، بار بار جس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ فاطمہ کا مقام دیکھیں، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بروز محشر جب ابتدائے آدم سے لے کے انتہائے خلقت تک، قیامت تک جتنے بھی مخلوقات جمع ہوں گے محشر میں، اس محشر کے میدان پہ جو منادی ندا دے گا وہ یہ کہ محشر والوں آنکھوں کو جھکا لو، اس لیے کہ زہرا آ رہی ہے۔ اسی لیے بہت خوبصورت ایک عالم نے کہا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے مصائب دیکھیں تو ایک طرف سے وہی مصائب فضیلت ہیں، فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جناب فاطمہ الزہرا کے آپ فضائل بیان کرے وہی فضائل مصائب کہلاتے ہیں۔ دونوں طرف وہی، یہ واحد ہستی ہے، معصوم ہے، جس کی فضیلت بیان کرے اس میں مصائب ہیں، جس کے مصائب بیان کرے اسی میں اس کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہی ذات فاطمہ واحد شخصیت ہے کہ رسول خدا نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس مقام پہ منادی یہ ندا دے گا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس میں صرف عام انسان نہیں ہے، ابتدائے آدم سے لے کے انتہائی خلقت تک تمام انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی نظروں کو اٹھا کے زہرا کو دیکھے۔ اس مقام پہ فاطمہ کی سواری گزرنے تک یہ تھا جناب فاطمہ الزہرا کا مقام۔ لیکن یہی فاطمہ قیامت میں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ آنکھیں نیچے کر لو، اما یہی فاطمہ ہے، جب دربار گئی ہے تو فاطمہ کھڑی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان۔ یہی فاطمہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آنکھیں نیچے کرو، قیامت کے دن منادی ندا دے رہا ہے، دربار میں زہرا کھڑی ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، زہرا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ الزہرا، مصائب مصیبت، ایک طرف مصائب ہے، دوسری طرف وہی مصائب فضائل کی طرف اشارہ ہے۔ بس 3-4 مصائب کی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا کے جو مقام و منزلت جو خالق نے بیان کیا تھا قرآن میں، جس کی صداقت کی گواہی خالق لم یزل نے سورہ مبارک المائدہ میں عید مباہلہ کے دن صداقت کی گواہی دی تھی۔ نصرانی عیسائیوں نے جناب فاطمہ کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جناب زہرا جب دربار سے واپس آئی ہے، جب خطبہ دیا ہے جناب فاطمہ نے خطبہ میں، تو اس میں جو سب سے مصائب کے جو رونے والا جو جملہ ہے وہ یہی ہے۔ جناب زہرا کہتی ہے، مسلمانوں میں محمد کی بیٹی ہوں، واللہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ جناب زہرا اپنی یہاں بات کو تسلیم کروانے کے لیے کہہ رہی ہے، قسم کھا کے کہہ رہی ہے،
واللہ وہ فاطمہ جس کی صداقت اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے، وہ فاطمہ کہہ رہی ہے واللہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ، یہ وہی فاطمہ، جناب فاطمہ الزہرا، واللہ یہی مصیبت کے لیے یہی 2-4 جملے کافی ہے۔ سامعین، راوی بیان کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ جب بھی مدینے میں تشریف لاتے تو دو مقامات ایسے آتے تھے جناب رسول خدا کے یہ سبط اکبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے۔ سائل نے ایک دفعہ آ کے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں جب بھی آپ ایک گلی سے گزر جاتے ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جبکہ آپ بعض چہروں کو دیکھ لیتے ہو تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا کی سبط اکبر نے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے سائل، تو نے سوال بڑا سخت کیا ہے، جب بھی میں ان چہروں کو دیکھ لیتا ہوں مجھے اماں یاد آتی ہے۔ اے سائل، یہ وہی افراد تھے جنہوں نے میری اماں کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ سائل سمجھ گیا، دوسرا سوال کرتا ہے، مولا ٹھیک ہے یہ انہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی تھی، لیکن جس گلی سے آپ گزر جاتے ہو اس گلی میں آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ جناب حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے سائل، اس گلی میں میری اماں کا گھر تھا جہاں اماں آواز دے رہی تھی، اے فضا مجھے سہارا دو۔ فضا مجھے سہارا دو۔ واللہ جناب فضا کو جناب فاطمہ نے 2 ہی دفعہ پکارا تھا زندگی میں، ایک یہی مقام جہاں پر دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، زہرا آواز دے رہی تھی، فضا مجھے سہارا دو۔ اماں حسنین دیکھ رہے تھے۔ واللہ ایک عالم دین نے کیا خوبصورت جملے بیان کیے، کہتا ہے کربلا اور مدینے میں بس اتنا فرق تھا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، اماں مدینے میں دیکھ لے، اماں سامنے، بچے سامنے دیکھ رہے ہیں، اماں پہ ظلم ہو رہا۔ مدینے میں بس اتنا سا فرق تھا، بچے دیکھ رہے تھے، اماں پہ ظلم ہوتا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ او اماں، واللہ یہی وہ حال ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بار بار تذکرہ جس کا کرتا ہے اور بار بار آنکھوں سے جس کے آنسو جاری ہے۔ واللہ آخری مرحلہ جناب فضا کو جو فاطمہ نے بلایا، آخر میں بلایا، فضا آخری وقت ہے، میرے بابا کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، آخری وقت ہے، میں تسبیح پڑھتے ہوئے اگر میری تسبیح کی آواز سن لیں تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا میں ہے، اگر تسبیح کی آواز، تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ نے بابا سے ملاقات کر لی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جناب فضا تسبیح کی آواز نہیں سن پاتی، تشریف لاتی ہے، آواز دیتی ہے یا فاطمہ، لیکن آواز نہیں آتی۔ اتنے میں حسنین کو بلا کے کہتی ہے، فضا حسنین بابا کو بلا لینا۔ جو ہی یہ خبر علی تک آئی تو امام علی نے جو ہی حسنین کو آتے ہوئے دیکھا، مسجد کوفہ میں تو مدینے میں تھے، جو ہی امام علی نے حسنین کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو حسنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے امام علی سمجھ گئے تھے، لیکن اتنے میں حسنین نے آواز دی، بابا اماں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جو یہ سننا تھا فوقع علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ یہی واحد سہارا تھی علی کے، جو مدینے میں کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ اما جب علی نے جو یہ خبر سن لیا تو علی کا یہی واحد سہارا بھی گل ہو گیا۔ واللہ آخری مصائب کے چند جملے، واللہ جناب فاطمہ کی وصیت کے مطابق جناب علی نے غسل دیا،
کفن بھی دیا، لیکن ایک غسل کے مقام پہ آئے، امام بچوں سے کہہ رہے تھے بچے آوازوں کو بلند نہ کرنا، رات کے ٹائم ہے، مدینہ والے سو رہے ہیں، آوازوں کو آہستہ کرنا، آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ ایک مقام ایسا آیا خود علی نے دیوار کا سہارا لیا، علی کی چیخ بلند ہوئی۔ جناب فضہ نے علی سے کہا مولا کیا بات ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا آواز بلند نہ کرنا، آپ نے آواز بلند کی۔ علی نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا ہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ جناب فاطمہ سے عرض کرتے زہرا آپ کی مصیبتیں بڑی سخت ہیں، لیکن آپ پہ رونے کے لیے آپ کے بیٹیاں بھی موجود ہیں، آپ پہ رونے کے لیے آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں، آپ کا چہرہ انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اما ایک وقت ایسا بھی آیا بابا کی لاش سامنے ہے، بیٹی رونا چاہ رہی ہے، بیٹی رونا چاہ رہی ہے، ظالم بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔